بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب صدر ذی وقار حاجی زمان مغل صاحب، سینئر نائب صدر تحریک منہاج القرآن سٹی گجرات، محترم المقام استاد محترم جناب حافظ عنایت قمر صاحب، محترم حاجی مشتاق صاحب، سابق صدر ٹریڈر ایسوسی ایشن ریلوے روڈ، اور بانی مسجد محترم چودھری افتخار صاحب الکرم فین، محترم رانا احمد عبداللہ ضلعی صدر یوتھ لیگ منہاج القرآن، چودھری انصر صاحب، اور جتنے مجھے نام یاد ہیں، یا یہ محسن علوی صاحب، میں نے ان کی نقابت رکھی۔ یہ بڑا ریسنٹلی مدینہ شریف سے کعبے کی زیارت کر کے آئے ہیں، مدینے کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ فرنٹ لائن پہ آئیں تاکہ لوگوں کو آپ کی زیارت بھی ہو اور آپ ہمیں کچھ اپنے ملفوظات بھی سنائیں۔ یہ یہاں سے ہی سامنے گھر تھا، بڑی محبت کرتے تھے، بچے چھوٹے تھے، جوان ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، پیار کرنے والے تھے، اور دیگر جتنے بھی دوست احباب محفل میلاد میں جو تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، حکم آیا کہ تم درود اور سلام پڑھا کرو۔ یہ دھیان سے ذرا تھوڑا سا ٹائم 8 بجے تک انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کر دوں گا، میں چھوڑ دینی ہے تقریر تھوڑی کروں گا، ٹائم جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے، بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی سرہم تسلیم کیا کرو، سلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھو۔ لفظ اللہ نے قرآن کا بڑا بہترین انداز ہے چناؤ کا، بڑا خوبصورت انداز میں قرآن الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، منتخب جس لفظ کو کرتا ہے وہ بڑی شان والا لفظ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنے بندے پر درود پڑھتا ہے، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھتے ہیں۔ لفظ نبی کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لفظ نبی کا انتخاب کر کے
میرے اللہ نے بتایا کہ اگر میں لفظ بندہ یا عبد کا یہاں استعمال کرتا تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو وہ معراج سے شروع ہو جانا تھا کہ اللہ نے معراج سے اپنے بندے پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے اپنے محمد پر درود پڑھتا ہوں اور فرشتے پڑھتے ہیں، تو پھر یوں تھا کہ آپ کے دادا نے آپ کی ولادت پر نام محمد رکھا، تو یوں ہونا تھا کہ اللہ نے درود آپ کی ولادت سے شروع کیا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی رسول پر درود پڑھتے ہیں، تو رسالت 40 سال کے بعد میرے نبی نے رسالت کا اعلان کیا۔ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے نہ میں نے لفظ بندے کا استعمال کیا، نہ میں نے لفظ جو ہے وہ رسول کا استعمال کیا، نہ لفظ محمد کا استعمال کیا، لفظ نبی کا استعمال کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں میں اور میرے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اور پانی کے درمیان جب تھا نہ اس وقت میں نے کب بنایا، کب کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، وقت جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، نہ اللہ نے چاند کی خلقت کی، نہ سورج کو بنایا، سورج آسمان پہ چمکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نہ آسمان کو ابھی بنایا نہ اٹھایا، زمین کا نہ ابھی بچھونا بنایا، میں نے کائنات کی شے کوئی بنائی نہیں ہے، تب سے اللہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ گلاس لے آؤ، میں گلاس لے آؤ تو میرے اگے آگے بات یہ ہے، بڑا خوبصورت اللہ نے لفظ نبی کا استعمال کیا ہے اور بتا دیا کہ نبی اس وقت تھا جب کوئی شے بنی نہیں تھی۔ اللہ اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے لفظ نبی کا چناؤ، اس لیے اللہ نے لفظ نبی کا انتخاب کیا ہے۔ اور آگے تورات پڑھیں تو تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کا جب نام آئے تو درود پڑھو، کیوں جی؟ نہیں آیا نا؟ انجیل پڑھے، 4 انجیلیں ہیں، اس کے علاوہ بھی انجیلیں ہیں، کہیں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ کا نام آئے تو تم اس طرح کیا کرو، درود پڑھا کرو؟ نہیں نہ آیا۔ یہ خاص اپنے نبی کی شان کو بتانے کے لیے۔ آگے قرآن پاک میں سورہ مریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر کے مشرقی علاقہ جات میں چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر رشتہ داروں سے کٹ جاتی ہیں۔ وہاں اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے مریم علیہ السلام کے حجرے میں، فقط ایک فیمیل، ایک عورت کا جو نام ہے وہ مریم علیہ السلام ہیں، جن کا قرآن میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی فیمیل کا نام نہیں لیا۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ عورت اتنی پردے کی چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے بھی صرف عیسیٰ ابن مریم کا ایک دفعہ نام لیا ہے سورہ مریم کے اندر۔
ولادت کا ذکر اللہ نے فرمایا، فرشتہ آ گیا تو وہ ڈر جاتی ہیں، حجرے میں تالا لگا ہوا ہے باہر، تو فرشتہ کہتا ہے کہ انما انا رسول ربی کی، ڈرنے کی بات نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں آپ کے پاس، میں تو ایک پیغام لے کے آیا ہوں کہ لیاہب لکی غلامً زکیہ، میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو ایک نیک بیٹا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کہتی ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، یہ ہے کیسے ممکن ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس وہ پھونک ماری فرشتے نے، تو کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، کھجور کے درخت کے نیچے جب آپ بیٹھ کر، کمزوری تھی بچے کی ولادت کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم رطباً جنیہ، تم کھجور کو اس طرح ہاتھ لگاؤ، سوکھا درخت تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو سردیوں میں ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھجوریں کبھی سردیوں میں پکی ہیں؟ کیوں جی؟ کھجوروں کے پکنے کا موسم کون سا ہے؟ گرمیوں میں پکتی ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم اس کھجور کو ہاتھ لگا، رطباً جنیہ، تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے کھجوریں پک کے جو نیچے گریں گی وہ کھا لینا، تیری کمزوری دور ہو جائے گی۔ گرتی ہیں تازہ کھجوریں، مریم علیہ السلام کے ہاتھ سے تازہ کھجوریں، وہ جو لگتا ہے کھجور کے سوکھے درخت کو، جب بچے کو لے کے وہ کمزوری دور ہوتی ہے نا، بچے کو لے کے چلتی ہیں تو وہ شہر کے مرکز سینٹر میں جب پہنچتی ہیں تو بوڑھے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یا اخت ہارون، او اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ وہ بوڑھے یہودی جو تھے وہ چراہوں میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا خاندان تو بڑا نیک ہے، اور یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا۔ فاشارت الی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، بچے سے پوچھو۔ اب آپ بتائیں کہ مجھ سے کوئی علمی سوال کرے اور میں اسے یہ کہہ دوں، میرے پاس بچہ کھڑا ہے، میں یہ کہہ دوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، کوئی بہت بڑا جو پتہ ہے کہ یہ بتا نہیں سکتا، تو میں یہ کہہ دوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ بچہ بول کے بتائے گا۔ کیوں جی؟ یا پھر پختہ یقین ہے کہ یہ بچہ بول کے بتائے گا۔ گویا کہ مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ کہا کہ اس بچے سے پوچھو، یہ بتائے گا کہ مریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ مجھ سے پوچھنے والوں، یہ میری گود میں بچہ عام نہیں بلکہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ گود میں بھی بولتا ہے، تو اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَعْطَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے اللہ نے کتاب دی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ 3 دن کا یا 1 دن کا بچہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ سوال یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں نبوت عطا کر دی، حضرت عیسیٰ کو گود میں نبی بنا دیا، اور جب ساری شانوں والا جو رسول ہے، جو سارے رسولوں کا سردار ہے،
اسے 40 سال تک کیوں انتظار کروایا کہ 40 سال کے بعد تم نبی کی جو ہے نبوت کی رسالت کا اعلان کرو؟ سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اعلان بھی کروا دیا، یحییٰ کا اعلان ہو گیا، تو جو سارے نبیوں کا سردار نبی ہے، 40 سال تک انتظار کیوں کروایا؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی تجرباتی جو علوم ہیں، جو درسگاہیں ہیں، یہ جو سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، سان صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، سان صاحب تصدیق کرنی ہے، سائنسی جتنے علوم ہیں، جتنی درسگاہیں ہیں، ہم لوگ کیا پہلے کرتے ہیں؟ بچوں کو تھیوری پڑھاتے ہیں، پھر پریکٹیکل کرواتے ہیں، کیوں جی؟ ساری درسگاہوں کا اصول ہے بچوں کو پہلے نظریہ اور اس کے بعد لیب میں جا کر ڈیمانسٹریٹ اس کو کرواتے ہیں، پھر اس کو پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ میرے اللہ کا قانون انوکھا ہے، نرالا ہے۔ میرے اللہ کا قانون انوکھا بھی ہے، نرالا بھی ہے، الگ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کا قانون یہ ہے کہ جتنی درسگاہیں ہوتی ہیں پہلے نظریہ دیتی ہیں، اس کے بعد بچے کو پریکٹیکل کرواتی ہیں۔ اللہ کا قانون اس سے الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے 40 سال پہلے اپنے نبی کو بھیج کر عمل کروایا، پھر میں نے قرآن بھیج کے اپنے نبی سے وہ نظریہ جو بھیجا، پھر پہلے عمل کروایا، قرآن کی صورت میں نظریہ بھیج کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میرا قانون یہ ہے کہ تم پہلے نظریہ پڑھاتے ہو، میں نے نبی سے عمل کروایا، پھر میں نے نظریہ بھیج دیا۔ ابھی میں نے یہ بات شروع کیا، میں نے سمجھانی ہے پوری، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے پہلے کیا کیا؟ پریکٹیکل کروایا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے نبی نے 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر 40 سال کے بعد پڑھ کے دکھایا۔ پہلے قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہ دو لفظ الگ الگ ہیں لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو دیکھ لو میرا نبی نظر آئے گا، اور میرے نبی کو دیکھ لو قرآن نظر آئے گا۔ یہ چیزیں، یہ الفاظ ایک ہیں، یہ علم الہی کا مرکز ہیں۔ الفاظ الگ الگ لیکن مفہوم ان کا ایک ہے۔ یوں کر لیں جب علم الہی کا مرکز لفظوں میں ڈلتا ہے قرآن بن جاتا ہے، اور جب علم الہی کا مرکز نور کے پیکر میں ڈلتا ہے تو نبی بن جاتا ہے، کہ نبی بن جاتا ہے۔ چیزیں دو ہیں ایک ہی، بس اللہ نے الگ الگ نام رکھ دیے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں کوئی عیب ہے؟ کیوں نہیں؟ قرآن میں عیب ہے، پھر میرے نبی میں عیب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے تو حضرت حسان نے سامنے بیٹھ کر، میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر مسجد میں کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ آقا مسجد میں بیٹھ کے آپ کا صحابی، اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب چلیں، نہ اللہ میں عیب، نہ جو لے کے آنے والا فرشتہ اس میں عیب، جو کتاب ہے اس میں عیب کوئی نہیں۔ جس نبی کے سینے پہ نازل ہوا اس نبی میں کوئی عیب نہیں۔ او یار عیب کہاں سے ڈھونڈو گے؟ آگے چلے، اللہ کے نبی نے بڑے مقام پہ کافروں کو یہ کہا تمہارے بت ایسے، تمہارے بت ایسے۔ قرآن کہتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، یہ تو اپنے چہرے پہ پڑی گرد اتار نہیں سکتے، تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے عیب بتائے ان کو، کہا کہ تمہارے بت ایسے ہیں، تمہارے خدا ایسے ہیں، ان میں یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے۔ اور یار یہ جو عرب والے تھے نا، یہ تو اپنی آن پر مر مٹنے والے تھے۔ یہ عرب والے، ان کو اپنی عزت سے اتنا پیار تھا کہ 40 سال ایک بات پہ لڑائی ہوتی اور ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوتے، یہ آن بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کرتے۔ کہیں ایک جگہ بتائیں، کسی ایک جگہ پہ بتائیں اہل عرب نے یہ کہا کہ اے محمد، تو جو ہمارے بتوں کے 100 عیب نکالتا ہے، تو ایسا کرنا، تو بھی ہمیں اپنا خدا لا کے دکھا، ہم تیرے خدا میں کم از کم اگر تو نے 100 عیب نکالے، ہم بھی تیرے خدا میں، تیرے اللہ میں 400 عیب نکالتے ہیں۔ اگر اتنے نہیں نکال سکتے تو پھر 10 تو عیب نکالے نا۔ کہیں یہ نہیں اعلان کیا ان کافروں نے، اہل عرب نے حضور کو چیلنج نہیں کیا کہ لے کے آؤ نا اپنا بھی رب، ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کی نقائص کو بیان کرتے ہو، تم بھی اپنے خدا کو سامنے کر، ہم بھی تیرے خدا میں خامیاں نکالیں۔ اللہ نے فرمایا 40 سال تک میں اپنا نبی، اپنی ذات کا مظہر تم میں عملی طور پر بیچ دوں گا، اور 40 سال کی زندگی دیکھ لینا، اگر 40 سال میں میرے نبی میں کوئی عیب نہیں نکال سکے تو پھر اس کے خدا میں کس طرح عیب نکال سکو گے؟ یہ ہے پریکٹیکل۔ پھر اللہ نے نظریہ بھیجا، یہ اللہ نے اپنے نبی کی ذات کو عملی صورت میں بتایا اور فرمایا جاؤ ان کے درمیان زندگی بسر کرو۔ میرے سونے نبی، اگر تیری ذات میں یہ عیب نہیں نکال سکتے تو پہلے تو تجھ پہ تک عیب نکالیں گے نا، پھر مجھ تک پہنچیں گے۔ اور جس کو بنانے والا، جس نے بنایا اس میں عیب کوئی نہیں، تو جس نے بنایا اس میں کوئی عیب ہے؟ ہو نہیں سکتا نا۔ اب یقین مانیں، آخری بات ہے، اب یقین مانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے نا، سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیں، اتنا مقام پا لینا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھیں، سورہ آیت نمبر 110 پڑھیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اذ تخلق من الطین کہیۃ الطیر۔ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کہ اللہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں تیری اجازت سے، بِإِذْنِ، اور پھر اس میں پھونک ماروں تیری اجازت سے، وہ اڑنا شروع کر دے اللہ بِإِذْنِ، تیری اجازت سے۔ آگے عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اے اللہ میں کوڑ کے مریض کو صحیح کر دوں تیری اجازت سے، اور جس کو سفید داغ ہے، برس ہے، اس کو ہاتھ لگاؤں تو اللہ تو اسے شفا دے دے، لیکن تیری اجازت سے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُخْجِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ کیا عیسیٰ کو معجزے ملے؟ کوڑ کے مرض کو ہاتھ لگاتے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا، جسے سفید داغ ہوتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے، پرندوں میں مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے وہ اڑتا، اللہ بِإِذْنِ، تیری اجازت سے۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرے اللہ کی اجازت سے، انہیں اجازت لینا پڑتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
پرندے میں پھونک مارے اس کی اجازت سے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرے اس کی اجازت سے، داغ جس کو ہو جائے سفید کلر کا اس کی اجازت سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ بار بار اللہ کہتا ہے میرے اذن سے، میری اجازت سے سارے تیرے معجزے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے نبی تجھے میں نے بھیجا، میں نے داعی بنا کر، دعوت دینے والا بنا کر، بے اذن ہی اپنی اجازت تجھے ایک دفعہ دے دی ہے۔ اب یہ اجازت ایسی دی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ تیری مرضی۔ اب تو سورج کو پلٹائے تیری مرضی، اب تو مردہ گو کو کلمہ پڑھائے وہ تیری مرضی۔ ہاتھ ابو جہل کے ہو تو اشارہ کرے سنگریزے کلمہ پڑھنا شروع کر دے، نبی وہ تیری مرضی ہے۔ ستاروں کو نیچے بلائے وہ تیری مرضی ہے، اور درخت زمین کو چیرتا ہوا تیری بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھے وہ تیری مرضی ہے۔ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا تیرے پاس آ جائے وہ تیری مرضی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بار بار مجھ سے اجازت نہ لے، ہم نے تجھے ایک دفعہ اجازت دے دی، اور کسی کو سینے سے لگائے وہ تیری مرضی ہے، وہ تیری مرضی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ انہیں بار بار اجازت اب اللہ کے نبی لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، جب آرام فرما رہے تھے تو کہتے ہیں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا۔ آپ آرام کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر رکا آپ کے سر پہ، پھر زمین سے ویسے جیسے آیا تھا واپس چلا گیا۔ حضور جب بیدار ہوئے تو حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چکر ہے؟ وہ آیا ہے چند گھڑیاں رکا ہے واپس چلا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھا نا جب درخت کی طرف، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے اے انس مجھ سے دور تھا، اس نے اللہ سے گزارش کی ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کا روح انور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انس وہ آیا، اس نے میرا دیدار کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ یہ ہے نبی کا کمال، یہ ہے نبی کی شان۔ میں زیادہ نہیں اب بولوں گا، ٹائم ویسے ہی ہم آگے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو میلاد شریف میں تعاون کرتے ہیں، جو آئے ہیں اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ جو بھی مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سب کو آباد رکھے، سب کو شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پہلے نماز ہوگی انشاءاللہ، نماز جو ہے